ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ الحمدللہ آج ہمارا تیسرا لیکچر ہے، اور اس سے پہلے ہمارے 2 لیکچر ہو چکے ہیں الحمدللہ، اور مجھے امید ہے کہ آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا اور لیکچرز پر عمل بھی کیا ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف پڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا آخرت کی خوشیاں اور کامیابیاں عطا کرے، آمین ثم آمین۔ تو آج ہم بات کریں گے مثبت سوچ کی، منفی سوچ کی اور حسن ظن کے بارے میں۔ ہر انسان کی زندگی میں مشکل حالات بھی ہوتے ہیں، پریشانیاں بھی ہوتی ہیں، اور صورتحال کتنی ہی بری ہو اور پریشان کن ہو اور کتنی ہی خوفناک صورتحال ہو، اور کسی کا ایٹیٹیوڈ اور کسی کا رویہ کتنا غیر مناسب ہو، آپ کے لیے کتنا ہی خوف زدہ ہو اور آپ کو کتنا ہی پریشان کیوں نہ کرتا ہو، ہر صورتحال، ہر ایونٹ اور ہر قسم کے ایٹیٹیوڈ پر رد عمل 2 طرح کا ہو سکتا ہے، 2 طرح کا ری ایکشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہر کسی کے ایکشن پر 2 طرح کا ری ایکشن ہو سکتا ہے، ایک تو ہے مثبت سوچ، ایک ہے مثبت رویہ، ایک ہے منفی رویہ۔ یا تو آپ پازیٹیو سوچ سکتے ہیں اور پازیٹیو ہی آپ اس کا رسپانس کریں گے اور ری ایکشن ہوگا آپ کا، یا پھر آپ کا منفی رویہ ہوگا، منفی سوچ ہوگی تو آپ کا ری ایکشن بھی منفی ہوگا۔ اور اگر آپ مثبت سوچتے ہیں تو یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا، آپ کو بہت سے غموں سے بچنے کا موقع ملے گا انشاءاللہ، بہت سی مشکل اور پریشان چیزوں سے بچنے کا موقع ملے گا انشاءاللہ، اور آپ کی طبیعت بھی فریش رہے گی۔ اگر آپ منفی سوچتے ہیں تو منفی سوچ بالکل ایسے ہے جیسے انسان ایک کنویں میں بند ہو، ایک پنجرے میں بند ہو، وہ پھر اسی میں ہی رہتا ہے، اسے باہر نہیں نکلتا۔ اگر وہ کنویں میں ہے تو وہ اندھیروں کی صورت میں ہوتا ہے، اس کو روشنی نظر نہیں آتی۔ اگر مثبت سوچ ہے تو انسان جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے اور اس کی سوچ کا دائرہ وسیع ہوتا ہے اور وہ خوش بھی رہتا ہے، اور دوسروں کے لیے بھی وہ تکلیف کا باعث نہیں بنتا۔ اچھا، یہ مثبت اور منفی سوچ ہے کیا؟ مثبت رویہ اور منفی رویہ کیا ہے؟ اس کی ہم وضاحت جو ہے، اس کو ایکسپلین کچھ ایگزامپلس سے کریں گے، کچھ اس کی مثالیں دیکھیں گے۔ مثال کے طور پہ آپ کے پاس کوئی بچہ ہے، آپ کا بچہ ہے یا کوئی ٹیوشن میں بچہ ہے، آپ اس کو ایک پورا صفحہ یاد کرنے کے لیے دیتے ہیں یا کوئی ایک ٹاپک دے دیتے ہیں یاد کرنے کے لیے کہ بیٹا یہ یاد کر کے مجھے سناؤ آپ، ٹھیک ہے؟ وہ بچہ جب آپ کو سنانے آتا تو صرف 2 لائنیں سنا دیتا ہے۔ تو منفی رویہ یہ ہے کہ آپ اس بچے کو 2-3 تھپڑ لگائیں اور اس پر غصہ کریں، چیخیں چلائیں، بولیں، یہ ہوگا منفی رویہ۔ اور مثبت رویہ یہ ہوگا کہ آپ پہلے اس کو اپریشیٹ کریں گے، ویری گڈ، ایکسیلنٹ، ماشاء اللہ، بہت اچھا کیا آپ نے، الحمدللہ، اور بہت اچھا یاد کیا بیٹا، محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، مزید جاری رکھنا ہے۔ تو یہ ہوگا مثبت رویہ، اس سے وہ بچہ بھی خوش ہو جائے گا، اس کی تعریف ہوگی اور وہ مزید محنت کرے گا انشاءاللہ، اور آپ بھی خوش رہیں گے، آپ کی طبیعت میں بھی جو ہے راحت فیل نہیں ہوگی آپ کو، ٹھیک ہے؟ ایک اور ایگزامپل دیکھتے ہیں کہ آپ بازار میں جا رہی ہیں تو یا جا رہے ہیں
کوئی عورت ہے، کوئی بچہ ہے، وہ دروازہ کھولتا ہے تو گلی میں کوڑا پھینکتا ہے یا کوئی چیز پھینکتا ہے، پانی پھینکتا ہے، تو وہ آپ کے اوپر گر جاتا ہے۔ تو منفی رویہ یہ ہوگا، آپ کا منفی ایٹیٹیوڈ یہ ہوگا کہ آپ اس کو نا مطلب سناتے ہیں اچھی بھلی اور برا بھلا بولتے ہیں اور چیختے ہیں، چلاتے ہیں اس پہ، اس کو کہ تمہیں تمیز نہیں ہے، تم نے یہ کیا کیا ہے، یہ وہ، یہ سارے ہوں گے منفی رویے۔ مثبت رویہ یہ ہے کہ آپ اس کی حماقت پر مسکرا دیں کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس طرح سے نہیں پھینکنا چاہیے، پہلے بھائی دیکھ لینا چاہیے اور اس کو نہیں پتا تھا تو اٹس اوکے۔ آپ مسکرا دیں اور ان سے بولیں جنہوں نے آپ پہ کچھ بھی پھینکا ہے کہ بھئی آپ نے تو اپنا کام کر لیا ہے، بہن آپ نے تو اپنا کام کر لیا ہے، اب مجھے کوئی کپڑا دے دیں تاکہ میں صاف کر لوں، کیونکہ جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا ہے۔ اب آپ پہ کہ آپ خوش رہتے ہیں یا غصہ کرتے ہیں یا کیسا ایٹیٹیوڈ ہے آپ کا، تو آپ ان سے بولتے ہیں کہ بھئی مجھے اب کوئی کپڑا دے دیں تاکہ میں یہ صاف کر لوں۔ آپ ان کے گھر چلی جاتی ہیں، بیٹھ کے ان کے ساتھ کوئی 2 4 باتیں کر لیں مسکرا کے اور چائے شائے پئیں اور اللہ حافظ بول دیں، یہ ہوگا مثبت رویہ اور اس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع بھی ملے گا، آپ کی طبیعت بھی فریش رہے گی۔ اگلے بندے کی حماقت کے ساتھ خود نہیں آپ نے حماقت اختیار کر لینی، یا کوئی آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے تو آپ نے نہیں الٹا خود بھی برا بھلا کہنا شروع کر دینا۔ بھئی اس کی سوچ تو منفی تھی، اس نے تو اپنا عمل کر لیا، آپ اپنا ٹائم نہیں ضائع کریں یا آپ نہیں اپنے دماغ کو، اپنی صحت کو خراب کریں اور اپنی خوشیوں کو ختم کریں، ٹھیک ہے نا؟ کوئی بھی یہ ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح ہم ایک اور مثال دیکھتے ہیں کہ ہم کسی کو کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں آپ بازار جا رہی ہیں یا جا رہے ہیں تو ہماری یہ چیز بھی لیتے آنا۔ تو بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ شیطان کی طرف سے بھی اگلے بندے کو بھول جاتا ہے، وہ چیز نہیں لے کے آتا، تو وہ جب واپس آئے تو آپ کو کہہ دے کہ نہیں مجھے یاد نہیں رہا، میں نہیں آپ کی چیز لے کے آیا، جو بھی آپ نے منگوایا تھا۔ تو مثبت رویہ یہ ہوگا کہ آپ کہیں گے اوہ ٹھیک ہے، شیطان نے آپ کو بلا دیا، اٹس اوکے، کوئی بات نہیں ہے، پھر منگوا لوں گی، اللہ تعالیٰ مجھے پھر دے دیں گے، کوئی بات نہیں ہے۔ منفی رویہ یہ کہ آپ الٹا سوچنا شروع کر دیں کہ نہیں اس نے تو جان بوجھ کے نہیں مجھے لا کے دی، یہ تو میری چیز لے کے ہی نہیں آتا، یہ تو وہ تو یہ ساری باتیں، یہ ہوگا منفی رویہ اور آپ الٹا اس پہ بولنے لگ جائیں۔ بہت زیادہ ایگزامپلز ہیں، ہم کسی کو اپنے گھر میں دعوت کرتے ہیں، انوائٹ کرتے ہیں، اگر نہیں کوئی آتا تو ہم الٹا سوچنے لگ جائیں، یہ منفی رویہ ہوگا کہ وہ جان بوجھ کے نہیں آیا، اس نے میری دعوت کبھی قبول ہی نہیں کی، وہ مجھے غریب سمجھتا ہے یا اس کے اندر ایٹیٹیوڈ بہت ہے، وہ تکبر والی ہے، وہ یہ۔ اور مثبت رویہ آپ یہ بات کہہ کے ختم کریں کہ ٹھیک ہے بھائی اس کو کوئی مجبوری ہوگی، اس کے گھر میں گیسٹ آئے، اس کی طبیعت نہیں، بلکہ آپ کال کر کے پوچھیں گے کہ سسٹر آپ آئی نہیں ہیں ہمارے گھر، ہم نے آپ کو دعوت پہ بلایا تھا، آپ ٹھیک تو ہیں نا، آپ کی کوئی پریشانی تو نہیں ہے، آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، یہ ہوگا مثبت رویہ۔ اور اگلی بندی کے دل میں بھی اگر کوئی بات ہے تو ختم ہو جائے گی اور آپ بھی خوش رہیں گے اور رہیں گی۔ یہ ہوتا ہے مثبت رویہ اور منفی رویہ۔ اب اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے اور عقل کا بھی بڑا امتحان ہوتا ہے، عقل کی بھی آزمائش ہوتی ہے کہ انسان کیا کرتا ہے، اس کے ساتھ جو حالات پیش آتے ہیں اس پر وہ کیا کرتا ہے، وہ عقل سے کام لیتا ہے کہ نہیں، وہ سوچتا ہے کہ نہیں، وہ کس طرح کا ری ایکشن کرتا ہے۔ تو اگر تو عقل سے کام لے بندہ تو پھر تو وہ اس کا رویہ مثبت رویہ ہی ہوتا ہے، اور یہ انسان کے اختیار میں ہے کہ وہ مثبت رویہ اختیار کرتا ہے یا منفی رویہ اختیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو شعور دیا ہے اور اس کو عقل دی ہے اور اس کو اختیار دیا ہے کہ وہ کس طرح کا رویہ اختیار کرتا ہے۔ تو اگر تو آپ مثبت سوچ ہے آپ کی، آپ مثبت سوچتے ہیں، پازیٹیو سوچتے ہیں، تو آپ کے ذہن میں پازیٹیو ہی خیالات آئیں گے، اچھی اچھی باتیں ہی آئیں گی اور آپ کے ساتھ معاملات بھی اچھے اچھے ہی ہوں گے۔ اگر آپ نیگیٹو سوچتے ہیں، برا سوچتے ہیں تو یہ گندی سوچ ہے، اور یہ گندی سوچیں جب سوچتے ہیں نا تو وہ بس ہمیشہ وہ مائنڈ اس طرف ہی رہتا ہے، اور پھر جس طرح کا سوچتے ہیں نا ہمارے ساتھ حالات بھی ویسے ہی پیش آتے ہیں۔ آپ نے کبھی فیس بک پہ یا زیادہ تر یوٹیوب پہ دیکھا ہوگا کہ جو چیز آپ سرچ کرتے ہیں نا وہی چیزیں بار بار آپ کے سامنے آئیں گی۔ فار ایگزامپل آپ کوئی تلاوت سرچ کرتے ہیں تو آپ جب بھی پھر یوٹیوب کھولیں گے، آپ تلاوت سرچ کرتے ہیں، تلاوت سرچ کرتے ہیں تو آپ کے سامنے تلاوت ہی آتی جائیں گی، تلاوت ہی۔ آپ نعت سرچ کرتے ہیں تو نعت ہی آتی جائیں گی بار بار، کیونکہ جب اسکرول کریں گے نا تو زیادہ پھر وہ نعت والی ہی آئیں گی۔ اور اسی طرح اگر کوئی کوکنگ ریسپی آپ سرچ کرتی ہیں تو بار بار وہ سرچ کریں گی تو وہی آپ کے، جب بھی پھر آپ یوٹیوب کھولیں تو وہی آپ کے سامنے آتی ہیں۔ تو یہی ہوتی ہے مثبت اور منفی سوچ، کہ اگر آپ مثبت سوچتے ہیں، اچھا سوچتے ہیں، اپنے
ذہن کو پاک رکھتے ہیں، اپنے ذہن کو صاف رکھتے ہیں اور اچھی اچھی سوچیں اس میں داخل کرتے ہیں، تو یہ ذہن ایک مقناطیس کی طرح ہے۔ اگر آپ اچھا سوچتے ہیں تو آپ کی طرف اچھی اچھی چیزیں جو ہیں آتی ہیں، اگر آپ برا سوچتے ہیں، منفی سوچتے ہیں تو منفی خیالات ہی آتے ہیں۔ اور بڑی یہ ایک اور اہم اگزامپل ہے، ہم دیکھتے ہیں اکثر کہ اگر کسی مطلب بیوی کا ہسبینڈ باہر ہے، اگر کسی وائف کا ہسبینڈ باہر ہے، اس کو لیٹ ہو گیا اور اس کا موبائل فون بھی آف ہے اور کافی لیٹ ہو گیا، اگر تو وہ مثبت سوچے گی تو وہ کہے گی کہ مطلب ٹھیک ہے، اور وہ کسی میٹنگ میں ہوں گی اس لیے موبائل بند ہے، اور یا مطلب کئی دوستوں کے ساتھ ہوں گے تو اس طرح سے وہ سوچے گی کہ اللہ خیر کرے، وہ دعائیں کرے گی اس کے لیے اور اچھا اچھا سوچے گی۔ تو اگر اس کی سوچ منفی ہے تو وہ پہلے نمبر پہ تو بار بار کال کرے گی اور پھر سوچ سوچ کے ساری لڑکیوں کے وہ جو ہے نا چہرے اس کے سامنے آتے ہیں کہ اچھا وہ فلاں کے ساتھ ہوں گے، فلاں کے ساتھ ہوں گے، نمبر باندھ ہے، وہ سوچ سوچ کے پاگل ہو جائے گی۔ اور ہسبینڈ آنے پر بھی پھر اس کے ساتھ اس کا رویہ جو ایکشن جو ہے وہ اتنا برا ہوگا کہ آتے سار ان پہ بجائے اس کے کہ پوچھنے کے اور خوش اخلاقی کے ساتھ ملے، وہ الٹا اس پہ چلانا شروع کر دے گی، اس پر غصہ کرنا شروع کر دے گی اور پھر معاملات جو ہیں وہ خراب ہوتے ہیں۔ اگر وہ اپنی سوچ اچھی رکھتی، اپنا گمان اچھا رکھتا ہے یا رکھتی، تو پھر اس کے ساتھ معاملات بھی ایسے ہوتے ہیں، وہ جب آتے تو وہ ان کے ساتھ حسن ظن کے ساتھ پیش آتی اور اچھا معاملہ کرتی، ان کو خوش طبعی کے ساتھ ملتی اور پوچھتی ان سے کہ کیا ہوا تھا، سب معاملہ ٹھیک تھا، اور سارے معاملات جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے اچھا برتاؤ کرتی، اچھا سلوک کرتی، تو گھر کا ماحول بھی جو ہے وہ اچھا رہتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن و حدیث سے ہمیں اس کے بارے میں کیا رہنمائی ملتی ہے، مثبت اور منفی سوچ کے بارے میں، گمان کرنے کے بارے میں ہمیں اس کے بارے میں کیا حکم ملتا ہے، اور اس کی کچھ ایگزامپلس دیکھیں گے ہم اسلامی تاریخ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ حجرات میں فرمایا کہ بہت زیادہ گمان کرنے سے بچا کرو، بہت زیادہ گمان سے بچو، اور گمان جو ہے بہت سے گمان جو ہے وہ آپ کو گناہ کی طرف لے جاتے ہیں، گناہ ہے بہت سے گمان جو ہے نا۔ تو گمان جو ہے وہ ایک دل کی بات ہے، مثبت اور منفی سوچ ہے نا، اس کو رویہ جو ہے اس کو گمان کہتے ہیں، یہ ایک دل کا عمل ہے، دل میں آنے والی بات ہے۔ بعض اوقات ہمیں ایسے حالات سے نمٹنا پڑتا ہے، ہمارے سامنے ایسے حالات ہوتے ہیں کہ ہمیں حقیقت کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ حقیقت کیا ہے، غیب کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مطلب دوسری طرف کیا ہے، یا کسی کے دل میں کیا ہے، یا کس طرح معاملہ ہوا تھا، تو ہم پھر بجائے اس کے کہ اس کے بارے میں اچھا سوچیں، ہم گمان کرنے بیٹھ جاتے ہیں، ہم دل میں خود ہی کچھ نہ کچھ سوچنے لگ جاتے ہیں اس کے بارے میں کہ اچھا ہاں ایسے ہوا ہوگا، ہاں اس نے ایسے کیا ہوگا، اس نے ایسے کیا ہوگا، جبکہ ہمیں حقیقت کا پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے دل کے اعمال پر بھی پابندی لگا دی ہے کہ گمان نہیں کرنا، اور سچی بات تو یہ ہے کہ ہماری مشکلات میں اضافہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ ہم نے اسلامی تعلیمات کو چھوڑ دیا، ہم نے اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو چھوڑ دیا۔ تو یہی مثبت سوچ ہے کہ گمان نہیں کرنا، کیونکہ بہت سے گمان جو ہے وہ گناہ ہوتے ہیں، اور پھر دل میں کسی کے بارے میں برا سوچ لینا، ہاں آپ کے ساتھ کوئی برا کر رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ آپ کے ساتھ برا کر رہی ہے یا کر رہا ہے، لیکن آپ نے اس کے بارے میں بد گمان نہیں ہونا، کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ گمان نہیں کرنا، اچھا سوچنا ہے، مثبت سوچنا ہے، مثبت رویہ اختیار کرنا ہے۔ اور بہت سے گمان جو ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں، اور یاد رکھیں کہ گمان جو ہے نا، انسان بعض اوقات اس طرح سے گمان کر لیتا ہے، اس طرح سے برا سوچتا ہے، اس طرح سے برا گمان کر لیتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بھی بدظن ہو جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے بھی برا گمان رکھنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے۔ یوں کہنا کہ اللہ تعالیٰ میری دعائیں نہیں سنتے، اللہ تعالیٰ تو میری سن ہی نہیں رہے، یا اللہ تعالیٰ کبھی تو میری سنیں گے نا، اللہ سب کو دیتا ہے، مجھے تو دیتا ہی نہیں ہے، اللہ تو دیتا ہے، بندے تو نہیں دیتے، مطلب اس طرح کے جملے جو ہم پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم کیا بول رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں، اور بعض اوقات ایسا کوئی جملہ ہوتا ہے جو ہم کہہ دیتے ہیں وہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جاتا ہے۔ تو بعض اوقات ایسا جملہ بھی ہوتا ہے کہ ہم اگر وہ کہہ دیں تو ہم اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں، اور ہم پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں جو ہیں وہ نازل ہو جاتی ہیں، اور جب انسان پھر اللہ سے بدگمان ہوتا ہے تو وہ اللہ سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ نمازیں اس کی چھوٹ جاتی ہیں، عبادت میں اس کو سکون نہیں ملتا، ذکر سے اس کا دل خالی ہو جاتا ہے، کیوں؟ اس نے تو اپنے
اپنے دل میں بری چیزیں رکھ لی، اس نے تو برا سوچنا شروع کر دیا لوگوں کے بارے میں، اس نے تو ہمیشہ دوسروں کے بارے میں گمان رکھا کہ فلاں نے میرے ساتھ ایسے کیا، فلاں ایسا کر رہا ہوگا، فلاں ایسا کر رہا ہوگا، فلاں اس طرح کرتا ہے۔ تو یہ سارے معاملات جو ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ان سے منع کر دیا کہ گمان نہیں دل میں رکھنا کسی کے بارے میں بھی۔ فار ایگزامپل کہ کوئی کسی کے پاس بیٹھا ہے، تو ہم یہی سوچ لیتے کہ یہ میرے بارے میں بات کر رہا ہوگا یا یہ میرے بارے میں بات کر رہی ہوگی، حالانکہ شاید وہ اگلا بندہ کسی اور کی بات کر رہا ہو، وہ آپس میں کوئی بات کر رہے ہوں۔ یا ہم کسی فنکشن میں جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ مطلب میں یہ ڈریس پہن کے جاؤں تو لوگ کیا کہیں گے، یا فلاں بندی نے تو پہلے میرا ڈریس دیکھا ہوا ہے، وہ دیکھے گا کہ لو یہ پھر وہی پہن آئی ہے۔ یہ گمان ہے، حالانکہ پتہ نہیں اگلی بندی نے کہا ہے کہ یا نہیں کہا، یا وہ سوچے یا نہ سوچے، اب آپ کو کیا پتہ ہے؟ آپ وہم ہی گمان کر کے بیٹھی ہوئی اور آپ اپنے آپ کو پریشان کر رہی ہیں۔ اس طرح اگر آپ کسی جاب کے لیے اپلائی کرتی ہیں، آپ کو جاب نہیں ملتی، تو آپ بدگمان ہو جاتی کہ مجھے تو اب مل ہی نہیں سکتی، اور مطلب میرے ساتھ تو اچھا ہو ہی نہیں رہا۔ آپ یہ سوچیں، اچھا گمان کریں کہ ہاں ٹھیک ہے، یہ جاب میرے لیے ٹھیک نہیں تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اس کو پسند ہی نہیں کیا، اللہ تعالیٰ مجھے بہتر دیں گے، اس سے بہتر دیں گے۔ اس طرح کوئی رشتے کی بات ہے، کوئی بھی معاملہ ہے، تو آپ اچھا گمان کریں کہ ہاں ٹھیک ہے۔ آپ کو حقیقت کا نہیں نا پتا کہ اندر کا معاملہ کیا، حقیقت تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے نا، وہ ہر چیز سے باخبر ہے، اس کو پتا ہے کہ آپ کے لیے کیا ٹھیک ہے کیا نہیں ٹھیک۔ تو آپ نے بدگمان نہیں ہونا، آپ نے برا نہیں سوچنا کہ نہیں ایسا نہیں تو ایسا کیوں ہوا، ایسا تو ایسا کیوں، بس ٹھیک ہے، اٹس اوکے، یہی میرے لیے بہتر تھا، یہی میرے لیے ٹھیک تھا، میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا یہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے، میں نے اچھا گمان رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے انشاءاللہ اس سے بہتر نوازیں گے، اللہ تعالیٰ مجھے اچھی چیز سے نوازیں گے، اور جو میرے ساتھ ہو گیا یہی بہتر تھا میرے لیے۔ میں اللہ سے بدگمان نہیں ہونا چاہتی، میں اللہ سے برا گمان نہیں رکھوں گی۔ اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، وہ میرے گناہ معاف کرے گا، وہ میرے پر مہربان ہو جائے گا انشاءاللہ، اور وہ مہربان ہے ہر کسی پر، اور جو اس کے قریب جاتا ہے وہ اس پر اور بھی زیادہ مہربان ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسن ظن جو ہے یہ عبادت ہے۔ حسن ظن کیا ہے؟ عبادت ہے۔ دیکھیں ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب عبادت یہ نہیں ہے کہ آپ ایک کمرے میں جا کے 100 نفل پڑھ رہی ہیں، یا آپ دنیا کو چھوڑ کے ایک کونے میں لگی ہوئی اور بس اللہ اللہ کر رہی ہیں یا کر رہے ہیں۔ اور عبادت یہ ہے کہ آپ 24 گھنٹے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں۔ عبادت یہ نہیں ہے کہ آپ ہر ٹائم اللہ کا تسبیح پکڑی ہوئی ہے، بس اللہ 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 کرتے جا رہے ہیں، نہیں۔ عبادت حسن ظن اپنے دل میں ہر کسی کے لیے جو آپ کے ساتھ برا کر رہا ہے، آپ پھر بھی سوچیں کہ نہیں اس کو پتہ نہیں ہے، اس کو پتہ نہیں ہے نا میرے ساتھ کیا معاملہ ہے، اس کو پتہ نہیں ہے نا میری کیا ویلیو، اس کو پتہ نہیں ہے نا کہ میری کیا عزت ہے، اس کو میرے مقام کا نہیں نا پتہ ہے، اس کو حقیقت کا نہیں نا پتہ، اس لیے وہ ایسا سوچ رہی ہے۔ تو میں نے اس کے بارے میں بدگمان نہیں ہونا، میں نے اچھا ظن رکھنا ہے، میں نے اچھا گمان رکھنا ہے، میں نے اچھا سوچنا ہے، کیونکہ یہ عبادت ہے، تو میری دل کی عبادت لکھی جائے گی۔ اور یاد رکھیں جو دل پاک ہوتے ہیں، جن میں اچھے اچھے خیالات آتے ہیں، انہی دلوں میں جو ہے اللہ بستا ہے، اور انہی دلوں میں اللہ کا ذکر بھی جو ہے وہ اترتا ہے۔ تو جو دل ناپاک ہوتے ہیں، جن میں دوسروں کے لیے ناپاک باتیں رکھی جاتی ہیں، ان دلوں میں اللہ کی یاد نہیں بستی، ٹھیک ہے، اور وہ دل پاک بھی نہیں ہوتے۔ اور جن لوگوں کے دل نرم ہوتے ہیں وہی لوگ جنت میں بھی جائیں گے۔ تو حسن ظن جو ہے وہ عبادت ہے، اچھا سوچنا، دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا۔ تو مطلب کوئی آپ کے ساتھ جو برا بھی کر رہا ہے اس کے لیے بھی اچھا گمان رکھنا، حسن ظن۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے جس طرح کا گمان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کو ویسے ہی ملتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہے۔ مثلاً اگر آپ کے حالات اچھے نہیں ہیں، اور مطلب مالی وسائل کی کمی ہے، یا بہت مشکلات ہیں گھرا ہوا، لوگوں کی وجہ سے آپ پریشان ہیں، یا گھر والوں کی وجہ سے، باہر والوں کی وجہ سے، کسی وجہ سے بھی، جاب کی وجہ سے پریشان ہیں، تو آپ اللہ سے اچھا گمان رکھنا شروع کر دیں کہ کوئی بات نہیں، یہ میری آخری پریشانی ہے، اس کے بعد مجھے کوئی پریشانی نہیں آنی، اور میں پریشان نہیں ہوں، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، اور یہ چیز میرے لیے اچھی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ مجھے بہت اچھا عطا کرنے والے، میں اللہ سے مانگوں گی، وہ دینے والا ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ میرے ساتھ بہت اچھا کرے گا اب انشاءاللہ، اور وہ سارے معاملات ٹھیک کر دے گا، وہ ٹھیک کرنے پر قادر ہے۔ پھر جب اس طرح کے گمان آپ اللہ سے رکھیں گے، آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے، آپ اللہ سے اور دعائیں کریں گے، اور انشاءاللہ آپ جیسا گمان اللہ سے کریں گے، اللہ آپ کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کریں گے۔ آپ اللہ سے آسان
آسانیاں طلب کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں ہی دیں گے۔ جب آپ کہیں گے نہیں میں تو کر لوں گی، میں نہیں کرنا ہے مجھے ایسے، تو پھر ویسے ہی آپ کے ساتھ معاملہ بھی کیا جاتا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنے اندر اچھی سوچ کس طرح سے پیدا کریں، ہم اچھا رویہ کس طرح سے، مثبت رویہ کس طرح سے اختیار کریں، اور منفی رویہ جو ہے اس سے کس طرح سے جان چھڑوائیں، اور ہم کس طرح جو ہے مثبت سوچ سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہم کچھ ایگزامپلس دیکھیں گے اور اس کے بعد کچھ ٹپس آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ تو جب آپ ٹپس پر عمل کریں گی، اور یہ سب سے پہلے تو یہ سوچ ہونی چاہیے کہ میں انشاءاللہ اب مثبت سوچوں گی، یہ بھی ایک مثبت سوچ ہے کہ اگر آپ یہ سوچ لیں کہ میں نے ہمیشہ مثبت ہی سوچنا ہے انشاءاللہ۔ ہم کفار مکہ کو دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا اچھا ان کے سامنے اخلاق پیش کیا، اور کتنی پیاری ان کو دعوت دی، اللہ کے دین کی دعوت دی، اللہ تعالیٰ کو مان لینے کی دعوت دی، اور پھر کتنی حقیقتیں ان کے سامنے رکھی، قرآن پاک ان کے سامنے رکھا، اور یہ ایسی کتاب تھی کہ مطلب جس میں کوئی شک نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود ان کے رویے، ان کی سوچ جو ہے وہ منفی تھی، ان کی سوچ ہی منفی تھی کہ انہوں نے یہ سوچا کہ اگر ہم اس کو مان لیں گے تو وہ جو مکہ میں بیت اللہ، اللہ کا گھر ہے، لوگ وہاں پہ حج کرنے آتے تھے، تو ان کے بت جو ہے فروخت ہوتے تھے، اور وہ مطلب حج کے دنوں میں بہت زیادہ خرید و فروخت کرتے تھے، ان کا سامان بکتا تھا، تو ان کو یہ لگتا تھا کہ اگر ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی اور ایک اللہ کی بات شروع کر دی تو ہمارے بت تو ختم ہو جائیں گے، ہمارا کاروبار تو ختم ہو جائے گا، ہماری معیشت تو تباہ ہو جائے گی۔ یہ ایک بری سوچ ہے نا۔ اور جن کی مثبت سوچ تھی، جن کی عقل نے کام کیا، انہوں نے اچھا سوچا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی، اور رتبہ تو ان کو بھی ملا، دنیا میں بھی انہوں نے بہت زیادہ عزتیں پائیں، اور آخرت میں بھی انہوں نے بہت زیادہ عزتیں پائیں۔ اور ایک واقعہ بہت ہی خوبصورت میں آپ کو سناتی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں تھے اور مسجد نبی میں تھے، اور ایک قیدی جس کا نام ثمامہ تھا، حضرت ثمامہ، بعد میں وہ مسلمان ہو گئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جب ان کو قید کر کے لایا گیا اور مسجد نبی کے ستون کے ساتھ ان کو باندھ دیا گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں، ثمامہ سے پوچھتے ہیں کہ ثمامہ کیا حال ہے آپ کا؟ بڑے پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، دیکھیں کتنی نرمی ہے، اچھی سوچ ہے، یہ نہیں کہ یہ میرا قیدی ہے اور میں تو اب اس کے ساتھ ایسے بولوں، یا بڑے غرور اور تکبر سے کہ دیکھو اب آئے ہو نا میرے قید میں، نہیں، مثبت سوچ، اچھا رویہ، اچھا گمان کہ ہو سکتا ہے میں اس کے ساتھ پیار سے بولوں تو انشاءاللہ یہ جو ہے مسلمان ہو جائے، اور اس کا رویہ میرے ساتھ اچھا ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہی سوچ تھی نا، ان کی سوچ تو مثبت تھی الحمدللہ، ہر موقع پر، ہر موقع پر۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیسی ان کو بلندیاں، اور مسلمانوں کو جن کی سوچ مثبت تھی کیسی بلندیاں نصیب کی الحمدللہ، اللہ اکبر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پیار سے اسے پوچھتے ہیں کہ ثمامہ کیا حال ہے آپ کا؟ تو وہ آگے سے اتنا تکبر کے ساتھ، غرور کے ساتھ بولتے ہیں کہ مطلب اگر مجھے چھوڑ دو گے تو پھر بھی تمہاری مہربانی، اگر نہیں چھوڑو گے تو میرے قبیلے کے لوگ ہیں وہ بھی نہیں تمہیں چھوڑیں گے۔ اور بہت غرور اور تکبر کے ساتھ ایسے الفاظ بھی وہ بولتے تھے جن کو بہت ناپسند کیا جاتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے اور مسکرا دیتے تھے۔ اور پھر دوسرے دن آئے اور پھر آپ نے حال پوچھا، اور انہوں نے ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، آگے سے پھر انہوں نے ویسے ہی غرور اور تکبر میں جواب دیے اور بہت برے انداز میں بولے، اور بہت ان کا جو رویہ ہے وہ برا تھا، بیڈ بیہیو کیا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تیسرے دن پھر آپ نے آ کے ثمامہ سے ایسے ہی پوچھا کہ ثمامہ کیا حال ہے آپ کا؟ تو انہوں نے پھر ویسے ہی جواب دیا، بہت بیڈ بیہیو کے ساتھ اور برے انداز میں بولے نا۔ تو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مہمان نوازی بھی کرتے رہے، ان کو اچھا کھانا بھی کھلاتے رہے، اور اچھا سلوک اس کے ساتھ کیا۔ تو تیسرے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا کہ ٹھیک ہے ثمامہ آپ جائیں، آپ آزاد ہیں ہماری طرف سے۔
اب ثمامہ جب آزاد ہوئے ہیں، مسجد نبی سے باہر گئے ہیں، شہر سے باہر گئے ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ اتنا اچھا اخلاق میں اتنا برے انداز میں بولتا رہوں، اگر وہ چاہتے تو اپنے جانثاروں کو، اپنے صحابہ کو ایک دفعہ اشارہ کرتے اور وہ مطلب مجھے ختم کر دیتے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا اور مجھے چھوڑ دیا۔ تو وہ فوراً وہاں سے واپس آئے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ یہ فائدہ ہوتا ہے مثبت سوچ اختیار کرنے کا۔ آپ خود بھی خوش رہتے ہیں اور ایک وقت آتا ہے کہ لوگ آپ کی اہمیت کو جان جاتے ہیں، آپ کی عزت کرنے لگ جاتے ہیں، آپ کی ویلیو کو پہچان جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے بھی آپ جب مخلص ہوتے ہیں، اچھا گمان رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرتے ہیں۔ ایک اور بہت ہی خوبصورت مثال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، جو کہ اللہ کے خلیل ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا دوست کہا ہے، اور ان کی بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام، چھوٹا سا بچہ ہے اور اللہ کا حکم ہے کہ ان کو مطلب باہر جنگلوں میں دور چھوڑ آئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی سواری تیار کرتے ہیں، اپنی بیوی کو لیتے ہیں، اپنے بچے کو لیتے ہیں، اور ان کو جو ہے باہر ایک کھلے میدان میں، جنگلوں میں، شہر آبادیوں سے بہت دور ریتلی زمین پر، پتھریلی زمین پر چھوڑ کر جب واپس آنے لگتے ہیں، تو ان کی بیوی ان سے پوچھتی ہے کہ آپ ہمیں یہاں پر کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم تھا کہ آپ نے ہے، تو ان کی بیوی پیچھے سے بار بار وہ پوچھ رہی ہے کہ آپ ہمیں کیوں یہاں پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، ہمارا چھوٹا سا بچہ ہے، اور یہ سارے معاملات، اور ان کے پاس کھانے پینے کا بھی کوئی بڑا انتظام نہیں تھا، چند کھجوریں تھیں، تھوڑی سی کھجوریں تھیں اور پانی کی ایک مشک تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش ہیں، کچھ بول نہیں رہے ہیں، اللہ کی مصلحت تھی۔ تو آخر ان کے دل میں خیال آیا کہ اللہ تو ہمارے حالات سے واقف ہے، اور یہ اللہ کا حکم ہی ہو سکتا ہے، اس لیے ہمیں یہاں پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ اپنی مرضی سے چھوڑ کے جا رہے ہیں یا اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ نہیں، ہاتھ کے اشارے کے ساتھ، کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اب ان کی مثبت سوچ دیکھیں کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ اللہ نے میرے ساتھ کیا کیا، میں کوئی اتنی بری تھی کہ مجھے یہاں صحرا میں، ریت میں، پتھریلی زمین پہ چھوڑ دیا گیا ہے، اور میرا چھوٹا سا بچہ ہے، اور ان کو بھی ہمارے حقوق کا کوئی خیال نہیں ہے، اپنے بچے کا بھی خیال نہیں ہے۔ نیگیٹو سوچیں یہی ہوتی ہیں نا، کہ مطلب اللہ نے ہمارے ساتھ یہ کیا کیا، نعوذ باللہ، کیوں میرے ساتھ اس طرح کیا گیا ہے، رونا دھونا نہیں شروع کر دیا ادھر بیٹھ کے، نہ ہی چیخنا چلانا۔ ایک بات انہوں نے کی، مثبت سوچ دیکھیں کہ ٹھیک ہے، پھر اللہ بھی ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اگر اللہ کا حکم ہے تو انشاءاللہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ سے انہوں نے اچھی امید لگا لی، مثبت رویہ اختیار کیا، اچھا ریئیکشن دیا، اچھا ایٹیٹیوڈ پیش کیا، تو پھر ہم اگر یہ اگزامپل پیش کریں تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ تو اللہ کے نبی تھے نا، ان کو پتہ تھا، اور یا وہ تو دیکھیں، وہ تو اللہ کا حکم تھا، وہ اللہ کے نبی تھے، لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ میں ان کو یہاں پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، پانی کا چشمہ نکلے گا، زمزم نکلے گا، یہ وہ سب کچھ، یہ حالات کا ان کو نہیں پتا تھا۔ اگر پتا ہوتا پھر تو ان کی آزمائش نہیں تھی، پھر تو ان کی آزمائش نہیں تھی، پھر تو ان کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، معجزہ وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا، یہ تو نہیں، ان کو کوئی خبر نہیں تھی کہ اس کے بعد کیا ہونے والا ہے، لیکن ان کی سوچ مثبت تھی، انہوں نے اللہ سے اچھا گمان کیا کہ ٹھیک ہے، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ دیکھیں کتنی پیاری بات ہے، گمان دیکھیں کتنا اچھا دل سے، کہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اور پھر اور وہاں پہ وہ بیٹھتی ہیں، اور ان کا ساتھ بچہ، جب کھجوریں ختم ہوئیں اور پھر وہ پانی بھی ختم ہو گیا، اور انہوں نے کس طرح سے کوشش کی اور بھاگ دوڑ کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے انتظامات کیے سارے، لیکن اس ماں نے اپنے بچے کی تربیت اتنی اچھی کی، اتنی اچھی تربیت کی، کہ جب کچھ عرصے کے بعد ان کے والد محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملتے ہیں، جو کہ ان کے بیٹے تھے، تو ان سے جب ان کو بتاتے ہیں کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو وہ بیٹا فوراً سے جواب دیتا ہے کہ ٹھیک ہے، آپ نے جو خواب دیکھا آپ اس کو پورا کریں، آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ کتنی مثبت سوچ ہے کہ باپ یہ کہہ رہا ہے اور بیٹا آگے سے کتنا مثبت جواب دے رہا ہے کہ ٹھیک ہے، آپ کو جو اللہ کا حکم ہے آپ وہ کریں، ٹھیک ہے؟
تو वो तरबियत किसकी थी? एक माँ की तरबियत। आज लोग समझते हैं कि हमारे हस्बैंड हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, वो तो उल्टे कामों में पड़े हुए हैं। ठीक है, वो गलत कर रहे हैं, ये हम कह नहीं सकते कि वो ठीक कर रहे हैं। उनको अपने घर में अपनी बीवी का, अपने बच्चों का ख़्याल रखना चाहिए। लेकिन ये भी तो एक माँ है जो अकेली है और मुस्बत सोच है। आज अगर बच्चे बाप से दूर हो जाएँ तो या माँ से दूर हो जाएँ तो उनको इस तरह की नेगेटिव सोच दी जाती है, इस तरह उनके ज़हन में मनफ़ी ख़्यालात भरे जाते हैं कि वो आपके पापा तो बहुत बुरे हैं, आपकी माँ तो बहुत बुरी है, आपका फलाँ तो बहुत बुरा है, फलाँ रिश्तेदार तो बहुत बुरा है, उसने हमारे साथ ये किया, उसने हमारे साथ ये किया। सारी ख़ामियाँ बच्चों के दिलों में डाल दी जाती हैं कि बच्चे कभी उनके करीब नहीं होते, बच्चे उनको देख के मुँह फेर लेते हैं। इस तरह की नफ़रतें डाली जाती हैं, ये मनफ़ी रवैये हैं। और ये एक माँ है कि जिसने इस तरह बच्चे की तरबियत की है, इस तरह उसको मुस्बत रवैया दिया है, अल्लाह की तौफ़ीक से, अल्लाह की मदद से अल्हम्दुलिल्लाह कि बच्चा बाप के सामने एक अरसे के बाद नहीं रहा और ज़रा भी उफ़ नहीं कर रहा। इतना फ़र्माबरदार बच्चा है। ये होती है मुस्बत सोच और ये होता है मुस्बत सोच का असर। और फिर ये कभी ना सोचें कि हमारी ज़िंदगी में जो चल रहा है वो अल्लाह के हुक्म के बगैर है। नहीं, छोटी से छोटी मुसीबत, छोटी सी छोटी तकलीफ, लोगों का आपके साथ बैड बिहेव करना, लोगों के आपके साथ बुरा सलूक करना और आपका लोगों की बातों से जो है तंग आ जाना, आपका रिश्ता टूट जाना, आपकी मंगनी टूट जाना, आपका शादी टूट जाना, आपके घर का छोटा होना, आपको लोग ज़लील करते हैं, जो भी आपको जॉब नहीं मिली, जो भी मामले हो रहे हैं वो अल्लाह के हुक्म से हो रहे हैं। और आपका टेस्ट हो रहा है कि आप किस तरह का रवैया अख्तियार करते हैं। आपके साथ जो बुरा सलूक कर रहे हैं, आप उनके साथ किस तरह का सलूक कर रही हैं। आप कैसी सोच सोच रही हैं। अच्छा सोच रही हैं, अच्छा सोच रही हैं या बुरा सोच रहे हैं या सोच रही हैं। आपके दिल में दूसरों के लिए किस तरह का गुमान है। आप अपने दिल में दूसरों के लिए किस तरह का गुमान रख रही हैं। अगर आपका गुमान ठीक है, बाज़ औक़ात होता है कि मतलब हम लोगों के बारे में जो सोच रहे होते हैं वैसा होता है। लेकिन अगर आपका गुमान उसके उल्ट है, वैसी बात नहीं, तो आपको गुनाह मिल रहा है। दिल के ख़्यालात पर भी गुनाह मिल रहा है कि आप दूसरों के बारे में बुरा सोच रही हैं। और जो दिल की बात होती है ना, वही ज़बान पे आती है। अगर आपके दिल में अच्छे-अच्छे ख़्यालात हैं, तो वही आपकी ज़ुबान पर आएँगे दूसरों के लिए भी। चाहे कोई आपके साथ बुरा सलूक भी कर रहा है, फिर भी आप अच्छा ही सोचेंगे। चाहे हालात आपके साथ बुरे पेश आ रहे हैं, लेकिन आपके दिल में अच्छा ख़्याल है, अच्छी सोच है, तो आप अच्छा ही बोलेंगे और अच्छा ही सोचेंगे और आपकी ज़ुबान पर अच्छी ही चीज़ आएगी। ठीक है इंशाअल्लाह। तो अब हम देखेंगे इंशाल्लाह कि हम किस तरह अपनी सोच को मुस्बत बनाएँ और किस तरह हम अपनी सोच को जो है मनफ़ी होने से बचाएँ। हम अपना रवैया किस तरह से हम मुस्बत करें। तो पहली बात ये है कि हम अपनी ज़िंदगी में आज तक जितनी भी अल्लाह ताला ने हम पर नेमतें की हैं और जो-जो हमें नेमतें दी हैं, हम उनको देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप एक डायरी ले लें, उसके ऊपर लिखना शुरू कर दें कि अल्लाह ने मुझे कितनी नेमतें अता की हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। जब मुस्बत रवैया आता है ना, तो फिर ही इंसान जो है शुक्रगुज़ार बनता है, उसको सब्र करना आता है, उसको तवक्कल करना आता है, उसके दुआ के लिए हाथ उठते हैं, उसके ज़िक्र के लिए अल्लाह का ज़िक्र करने के लिए उसकी ज़ुबान हिलती है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप अपने पास लिखना शुरू कर दें कि अल्लाह ने कौन-कौन सी मुझे नेमतें अता की हैं। सबसे पहले आप अपनी तरफ देखें कि अल्लाह ताला ने मुझे ज़ुबान दी, आँखें दी, हाथ-पाँव दिए, जो कि आपके करोड़ों के हैं, अरबों के हैं, खरबों के हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है? दूसरी बात ये है कि जो लोग आपको तंग कर रहे हैं, जिनकी वज़ह से आप परेशान हैं, उनकी खूबियाँ लिखना शुरू कर दें। जो आपके अपने हैं, रिश्तेदार हैं आपके, अज़ीज़-ओ-अक़ारिब पे, उनकी खूबियाँ लिखना शुरू कर दें कि उनमें खूबियाँ भी तो हैं ना। आप अपने हस्बैंड की वज़ह से, अपनी सास की वज़ह से, अपनी बहू की वज़ह से, किसी भी अपनी बेटी की वज़ह से, अपनी औलाद की वज़ह से परेशान हैं। आप उनकी अच्छी खूबियाँ लिखना शुरू कर दें। ठीक है? अपने अंदर से आपकी जो ख़ामियाँ हैं ना, उसको ख़त्म करना शुरू कर दें। और ये सोचना शुरू कर दें कि मैंने कहाँ नेगेटिव सोचा है। जहाँ भी आपको नेगेटिव सोच आए, मनफ़ी सोच आए, आप मनफ़ी रवैया अख्तियार फ़ौरन से सोचें कि नहीं, मुझे तो अल्लाह ने अच्छा गुमान रखने का कहा था। मैंने तो अच्छा गुमान रखना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया था कि उसने इबादत है, मैंने तो इबादत करने वालों में शामिल होना है। मैंने तो अच्छा सोचना है इंशाअल्लाह, ठीक है? और ऐसा होता है कि रात के अंधेरे होते हैं, लेकिन उसमें चाँद भी तो होता है ना। हमें रात का अंधेरा तो नज़र आ रहा होता है, लेकिन हमें चाँद नहीं नज़र आता। हमारी ज़िंदगी में
اندھیرے آ گئے، مشکلات آ گئی، لیکن روشنیاں بھی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہی، تو ان روشنیوں کو تلاش کرنا شروع کر دیں۔ جن لوگوں کی وجہ سے آپ پریشان ہوئے، ان کی خوبیاں تلاش کرنا شروع کر دیں، اور ایک باکس بنائیں، اس کے اندر اپنی خوبیاں، اپنی خامیاں لکھ کے ڈالنا شروع کر دیں، اور آپ کو جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں اس کو لکھ کے ڈالیں، اور ایک وقت کے جب آپ نکالیں گے تو آپ کے پاس اتنی زیادہ جو ہیں خوبیاں جمع ہوں گی، اور اتنی زیادہ جو نعمتیں جمع ہوں گی، انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر آپ کے ہسبینڈ اچھے نہیں، آپ کے سسرال والے اچھے نہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور نعمتیں بھی تو دی ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے نا کہ آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کر کے جنت کما لیں، اور پھر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اولاد جیسی نعمت بھی دی ہے نا۔ اگر آپ کے پاس اولاد نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سسرال بھی اچھا دیا ہے نا، الحمدللہ، آپ کو ہسبینڈ اچھا دیا ہے الحمدللہ۔ اگر آپ کے ہسبینڈ اچھا سلوک نہیں کرتے تو بہت سے لوگ ایسے بھی تو ہیں جن کے ہسبینڈ ہے ہی نہیں ہیں، جن کو طلاق ہو چکی ہے، جو بیوہ ہیں اور جو چاہتی ہیں ان کے ہسبینڈ ہوں اور ان کا شوہر ہو، جو ان کو مطلب ایک ضرورت ہے ان کو، تو اس طرح سے مثبت سوچ اپنے اندر پیدا کریں، مثبت سوچیں، انشاءاللہ آپ بہت خوش رہیں گی، آپ کے ساتھ بہت ہی خوشیوں والے معاملات ہوں گے جب آپ مثبت سوچنا شروع کر دیں گے۔ ہر حالت میں اللہ کی رحمت کی امید رکھیں، ہر حالت میں، ہر موقع پر مثبت سوچنا شروع کر دیں، اور اس کے اندر سے کوئی مثبت ہی خیالات نکالیں، اور جب برا خیال آنے لگے، گندی سوچ کو باہر نکالنا شروع کریں، اور ایسا نہیں ہے کہ جب آپ اپنے دماغ میں، اپنے دل میں، جیسے ایک برتن میں آپ مثال کے طور پہ زہر ڈالتی جا رہی ہیں، زہر ڈالتے جا رہے ہیں، تو آپ کیا سوچیں گے کہ اس میں سے آب زمزم نکلے گا، اس میں سے شہد نکلے گا، اس میں سے دودھ نکلے گا؟ نہیں، اگر آپ برتن میں پانی ڈال رہے ہیں تو پانی ہی نکلے گا اس میں سے، ٹھیک ہے؟ اگر دودھ ڈال رہے ہیں تو ایسے ہی آپ اپنے دماغ میں، اپنے دل میں جو ڈال رہے ہیں وہی باہر آئے گا، ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ اور لوگ آپ کے ساتھ جو کر رہے ہیں، اگر آپ کے ساتھ منفی رویہ اختیار کر رہے ہیں تو آپ نے مثبت رویہ اختیار کرنا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ پھر آپ خوش رہیں گے، اور لوگوں کا معاملہ بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور اگر آپ ابھی منفی رویہ اختیار کر لیں گے، اور کسی نے ایک بات کی، بری بات کی، آپ نے 10 بری باتیں سوچی اپنے لیے یا اس کے لیے، تو پھر وہ جو معاملہ ہے وہ بڑھتا جائے گا۔ تو انشاءاللہ، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کوئی بھی آپ کو کچھ بھی کہہ لینا، تو آپ یہ سوچ لیں کہ ٹھیک ہے، مطلب اس کی سوچ ہی اتنی ہے، اس کی عقل ہی اتنی ہے، اس کو نہیں پتا، اس کو حقیقت کا ہی نہیں پتا، اور میرے اندر جو ویلیو ہے، میری جو عزت ہے وہ میرے اللہ کو پتا ہے۔ اگر کوئی آپ کی عزت نہیں کر رہا تو ان العزت للہ جمیعا، عزت تو ساری اللہ کے لیے ہے، ٹھیک ہے؟ نہیں کر رہا، اس کو نہیں پتا کہ عزت کرنی چاہیے، اس کو نہیں پتا کہ دوسروں کے مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اس کو نہیں پتا کہ بیوی کے حقوق کیا ہیں، اس کو نہیں پتا کہ شوہر کے حقوق کیا ہیں، اس کو نہیں پتا اولاد کے حقوق کیا ہیں، تو اٹس اوکے، مجھے تو پتا ہے نا، مجھے جاننا ہے کہ کیا حقوق ہے، اور انشاءاللہ میں نے خود کو بہتر کرنا ہے، میں نے سوسائٹی کو بہتر کرنا ہے، میں نے اپنے بچوں کی تربیت اچھی کرنی ہے، اور میں نے جنت کمانی ہے۔ اگر ہسبینڈ اچھا سلوک نہیں کرے تو میں نے ایسی بیوی بننا ہے جس کو اس کے ہسبینڈ دیکھیں تو وہ خوش ہو جائے۔ تو انشاءاللہ جب آپ، ایک بہت اہم بات، روزانہ آپ جو ہے قرآن پاک کا کچھ حصہ، میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ ایک رکوع پڑھیں، 2 رکوع پڑھیں، ایک آیت لیکن ترجمے کے ساتھ قرآن پاک کے ساتھ اٹیچ رہیں۔ رات کو سونے سے پہلے، بستر پر لیٹنے سے پہلے جو ہے آپ ایک آیت قرآن پاک کی ضرور تلاوت کریں، ترجمے کے ساتھ، سمجھ کے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں۔ اب تو الحمدللہ ہمارے موبائل میں بہت زیادہ سہولت موجود ہے، آپ کو بہت اچھی اچھی ٹرانسلیشن مل جائیں گی، تفاسیر مل جائیں گی کہ جہاں سے آپ کو پڑھنے کا موقع ملے گا۔ آپ کسی مطلب اسکالر کا بیان سن سکتی ہیں الحمدللہ، تفسیر سن سکتی ہیں الحمدللہ، اگر آپ کو پڑھنا نہیں آتا آپ سن سکتی ہیں۔ اسلام 360 ایپ پہ آپ کسی بھی مفسر کی جو تفسیر ہے وہ سن سکتی ہیں الحمدللہ۔ تو قرآن پاک کے ساتھ ضرور اٹیچ رہیں، انشاءاللہ ہمارے سارے مسئلوں کا حل، ہمارے سارے غموں کا حل، ساری مشکلات کا حل الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں رکھا ہے، اور ہمیں مل سکتا ہے۔ ہماری جو خوشیاں ہیں وہ واپس آ سکتی ہیں اگر ہم قرآن پاک کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں۔ تو ڈیلی ایک آیت لازمی قرآن پاک کی تلاوت کریں، ترجمے کے ساتھ سمجھ کے۔ اگر آپ کو پڑھنا نہیں آتا آپ سننا شروع کر دیں انشاءاللہ، اور نماز کی پابندی کریں، صبح و شام کے اذکار لازمی کرتے رہیں۔ اور ایک دعا ہے، بہت ہی خوبصورت دعا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے،
آپ بھی یہ دعا کرنا شروع کر دیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کچھ نوازیں گے، آپ کے دل کو سکون ملے گا، آپ کو بہت سی خوشیاں ملیں گی، آپ کو کوئی جو مرضی کہتا رہے پھر آپ کو کسی کی پرواہ نہیں رہے گی، آپ کے ساتھ حالات کیسے بھی ہو جائیں آپ کو پھر پرواہ نہیں رہے گی کسی کی بھی انشاءاللہ۔ تو آپ نے یہ دعا ضرور پڑھنی ہے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنى، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنى، اللہم، ایک دفعہ پھر دہرا لیں، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنى، ٹھیک ہے؟ بہت پیاری دعا، اللہ میں تجھ سے جو ہے ہدایت کا سوال کرتا ہوں، اللہ میں تجھ سے ہدایت بہت بڑی چیز ہے، اس پر بھی ہم انشاءاللہ ایک لیکچر تیار کریں گے، اور اللہ آپ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں، اور اللہ میں پرہیزگاری کا اور سوال کرتی ہوں آپ سے، اور کرتا ہوں دوسری بات یہ کہ میں لوگوں سے بے نیازی، کہ میں لوگوں سے بے نیاز ہو جاؤں، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہ رہے۔ کتنی پیاری دعا ہے کہ کوئی جو مرضی کہتا رہے، آپ کو کسی کی، ہم پریشان ہی لوگوں کی باتوں کی وجہ سے ہوتے ہیں، لوگوں کے رویوں کی وجہ سے ہو جاتے ہیں۔ تو اتنی پیاری خوبصورت دعا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے کہ میں لوگوں سے بے نیاز ہو جاؤں، اللہ سے یہ سوال کریں انشاءاللہ۔ تو یہ دعا اپنی زندگیوں میں شامل کریں، صبح و شام پڑھا کریں، جب بھی آپ کسی کی وجہ سے پریشان ہو تو یہ دعا پڑھا کریں، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو دنیا آخرت کی خوشیاں اور کامیابیاں عطا کرے، ہماری زندگیوں کو آسان کر دے، ہمارے سارے معاملات آسان کر دے، اور ہمارے جو ہے دنیا آخرت سنوار دے، آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔